بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شفاقت علی اور آپ دیکھ رہے ہیں شفاقت اردو پوائنٹ۔ ہم بات کریں گے آج حصہ گرامر کلاس نہم اور کلاس دہم کے لیے۔ حصہ گرامر کے لیکچر نمبر 1 میں ہم نے بات کی تھی کہ گرامر کیا ہوتی ہے، اس کی تعریف پڑھی تھی۔ اس کے بعد اس کے جو 2 حصے ہیں، حصہ صرف اور حصہ نحو، اس کے بارے میں بات کی تھی۔ اس کے بعد حرف، لفظ کی اقسام، لفظ موضوع، محمل، اس کے بعد کلمہ کی اقسام، اسم، فعل اور حرف۔ لیکچر نمبر 2 کا آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بجانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں گے۔ آج ہم بات کریں گے جملے کی کہ جملہ کیا ہوتا ہے۔ لفظوں کا ایسا مجموعہ جس سے کوئی بات پوری طرح سمجھ میں آ جائے، اسے ہم جملہ کہیں گے۔ کوئی بھی لفظوں کا مجموعہ ہو، اس سے ہم کوئی بات جو ہے وہ اچھی طرح ہمارے ذہن میں آ جائے، ہمیں بات کی سمجھ لگ جائے، اس کا مفہوم واضح ہو جائے تو اسے ہم جملہ کہیں گے۔ جیسے اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جب ہم یہ پڑھیں گے تو ہمیں اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، یعنی اللہ ایک ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے، وہی معبود ہے۔ اس کے بعد ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم ہیں وہ پاکستانی ہیں، ہم پاکستان میں رہنے والے ہیں۔ سچ بولنا اچھی عادت ہے۔ الفاظ کے ان مجموعوں کو ہم دیکھتے ہیں تو جو ہمارا بات ہے ہماری، وہ ہمارے ذہن میں اچھی طرح آ جاتی ہے، اس کا مفہوم جو ہے وہ مطلب جو ہے وہ ہمارے ذہن میں اچھی طرح آ جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جملے کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے مسند اور دوسری ہے مسند علیہ۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مسند جملے کا وہ حصہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ کسی شخص یا چیز کے متعلق کچھ کہا گیا ہے۔ کسی بھی شخص یا چیز کے اندر کچھ کہا جائے تو اسے مسند کہیں گے۔ جیسے کھیل رہا ہے، کھا رہا ہے، رو رہا ہے، اس میں کام تو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس شخص یا چیز کے متعلق کچھ کہا جاتا ہے، اسے ہم مسند کہتے ہیں۔ اور جو دوسرے مسند علیہ، جملے کا وہ حصہ جو اس شخص یا چیز کو ظاہر کرے جس کی وجہ سے کچھ کہا گیا ہے، جیسے بچہ، علی وغیرہ۔ کھیل رہا ہے، اس میں کسی بھی چیز کی کسی شخص کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے میں بچہ وہ ہے جس کی وجہ سے کچھ ہوا ہے، جیسے بچہ کھیل رہا ہے، علی کھا رہا ہے، چڑیاں چہچہا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ جملے کے 2 حصے بن جاتے ہیں، ایک پہلا ہوتا ہے مسند اور دوسرا ہوتا ہے مسند علیہ۔ اور جو دوسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے آج وہ ہے اسم کی اقسام معنی کے لحاظ سے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ اسم کیا ہوتا ہے۔ اسم کہتے ہیں نام کو، کسی شخص، چیز یا جگہ کے نام کو ہم اسم کہیں گے۔ اور معنی کے لحاظ سے اگر اسم کی اقسام دیکھی جائے تو اسم کی 2 اقسام ہیں معنی کے لحاظ سے، ایک ہے اسم نکرہ اور دوسری ہے اسم معرفہ۔ اسم نکرہ کو اسم عام بھی کہتے ہیں اور اسم معرفہ کو اسم خاص بھی کہتے ہیں۔ اسم نکرہ کا مطلب ہوتا ہے عام، کسی بھی عام شخص، چیز یا جگہ کے نام کو ہم اسم نکرہ کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر ہم اس کی مثالوں کی بات کریں، جیسے لڑکا، کتاب، شہر وغیرہ۔ لڑکا کوئی بھی لڑکا ہو سکتا ہے، عام ہوگا۔ کتاب کوئی بھی کتاب، شہر کوئی بھی شہر، تو یہ عام ہوگا۔ اگر ہم اس کی اقسام دیکھیں، اسم اعلیٰ، اسم صوت، اسم جامد، اسم ظرف، اسم مکبر، اسم مصغر، اسم صفت، یہ اسم نکرہ کی 7 اقسام ہے جس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اور اسم کی جو دوسری قسم ہے معنی کے لحاظ سے وہ ہے اسم معرفہ، اور اسے اسم خاص بھی کہتے ہیں۔ کسی خاص شخص، چیز یا جگہ کے نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں، مثلاً قائد اعظم، بادشاہی مسجد، قرآن پاک، پاکستان وغیرہ۔ یہ خاص کس لیے ہیں؟ کیونکہ یہاں پہ مینشن ہے قائد اعظم۔ قائد اعظم جو ہیں وہ پوری دنیا میں، ہمارے پاکستان کی ہسٹری میں وہ قائد اعظم ہمارے ایک ہی ہیں، وہ ہے محمد علی جناح۔ بادشاہی مسجد یہ لاہور میں واقع ہے، اس کے نام سے یہ ایک ہی مسجد ہے۔ قرآن پاک یہ مسلمانوں کی الہامی کتاب ہے جو پوری دنیا میں ایک ہی اور تا قیامت ایک ہی رہے گی، اس کے متبادل اس کے نام پہ کوئی بھی دوسری کتاب نہیں آ سکتی۔ پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا کے نقشے پر ایک ہی ملک ہے، اس لیے یہ خاص ہوں گے، کیونکہ ان کا جو ہے وہ دوسرے ان کے نام سے کوئی اور چیز جو ہے وہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں اسم معرفہ کی اقسام۔ اسم علم، اسم اشارہ، اسم موصول اور اسم ضمیر، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ لیکچر نمبر 2 کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں، اور لیکچر نمبر 3 میں ہم بات کریں گے اسم نکرہ کی اقسام کے حوالے سے ڈیٹیل کے ساتھ۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ کو جو میں نے بتایا وہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور کوشش کروں گا انشاءاللہ جو اگلے اپنے لیکچر ہے ان میں آپ کو اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کروں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔